اونچے درجے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بندے اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ابھی آپ شیخ یوسف علیہ السلام کے درس کلام کے ذریعے سے سماعت فرما رہے تھے۔ خصوص انسانی کا تصور تمام مذاہب کے اندر ہے، لیکن اسلامی تصور کیا ہے بہت ہی اہم عنوان ہے۔ اس کے تحت تقریر فرمائیں گے میرے مقامی سید سلطان الدین صاحب۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تقریر فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین ان المتقین فی جنات و عیون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تلعوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے عنوان سماعت فرمایا کہ حقوق انسانی کا اسلامی تصور، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حقوق انسانی کا وہ تصور جو اسلام نے انسانوں کو دیا ہے، اس کا صحیح مفہوم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں اور دوستو، انسانی حقوق کیا ہیں؟ یہ سوال جب کسی معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے یا کسی عام آدمی سے جب ہم پوچھتے ہیں تو بہت کم لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، ورنہ عام طور پر اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے۔ لیکن اندر سے ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے رویے سے، ان کی گفتگو سے، ان کے جذبات سے، ان پر ہونے والے مظالم سے اور تمام ایسے حالات میں اندر سے ان کا ضمیر پکار اٹھتا ہے اور وہ بار بار چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن جب ہم حقوق انسانی کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جن حالات میں اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک اہم مرحلہ ہے جو کسی ملک کی تاریخ میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور ان واقعات سے آنے والے حالات پر اس کے کچھ اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے جو پارلیمنٹ ہماری گزر چکی ہے 2009 کی، اس پارلیمنٹ میں جو ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے جو لوگ کام کر چکے ہیں، جو اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، جو اس وقت ختم ہو چکی ہے، ان کی صورتحال کیا تھی، اس کو
اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسوسیشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز کے چیئرمین نے یا اس کے فاؤنڈر نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پچھلی گزری ہوئی پارلیمنٹ ہماری کیسی تھی اور اس میں جو پارلیمنٹ ممبرز تھے ان لوگوں کی کیفیت حقوق انسانی کے متعلق کیا تھی۔ چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ 543 ممبرز میں سے 162 ممبرز آف پارلیمنٹ جو کرمنل تھے۔ یہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری پارلیمنٹ کا 30% ہے۔ 30% آف دی پارلیمنٹ ممبرز جو ہے ہماری یہ کیفیت میں تھے۔ اور پارٹی وائز انہوں نے جو تفصیلات دی ہیں اس میں چند ایک نام آپ کو بتانا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے جو پارلیمنٹر ممبرز تھے ان میں 38%، کانگریس میں 31%، شیو سینا میں 82%، اور دوسرے اور بھی بہت سے تفصیلات انہوں نے دی ہیں، میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن اس پہلو سے ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو گزری ہوئی پارلیمنٹ ہے جس میں ہمارے جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے ان میں یہ کیفیت تھی، تو اس سے پہلے گزری ہوئی جو پارلیمنٹ ہے ہماری اس کی کیا کیفیت تھی۔ اگر اس کا جائزہ لیتے ہیں 2004 کی پارلیمنٹ جو تھی اس میں 543 میں 129 کرمنلز تھے۔ اب یہ دونوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بات ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ حقوق انسانی پر جتنی کچھ گفتگو ہمارے ملک میں ہوتی ہے، ہو رہی ہے، بہت سے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد اس پرسنٹیج میں اضافہ ہوا یا کمی واقع ہوئی، یہ وہ اہم سوال ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ فگر ہم کو بتا رہا ہے کہ 2004 کا فگر یہ ہے کہ 543 میں سے 129 کرمنلز تھے، تو 2009 میں 129 سے کم ہونے کے بجائے 162 ہو گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر آنے والی پارلیمنٹ کرمنلز میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ کہ کمی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم صورتحال ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب ایک فیصلہ ہم کو آگے کرنا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ محتاط طریقے سے کریں، کم سے کم اس میں اضافہ نہ ہونے دیں، کمی کی طرف اگر ہم لے کے جا سکیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک کی بہت بڑی خدمت انسانوں کی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات وہ نہیں ہے کہ اخباری بیانات کے ذریعے سے لوگوں نے اس کو جمع کیا ہو، بلکہ پروفیسر جگدیپ چوکر نے جب یہ آنکڑے جب لوگوں کے سامنے رکھے تو اس نے کہا کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ یہ جو فگرز آپ نے جو نکالے ہیں یہ کہاں سے آپ کو ملے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ادھر ادھر سے جمع کرتے تو ہمارے اوپر بلیم ہوتا، اس لیے ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو وہاں سے نکالا ہے جہاں پر ایک پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے جب وہ نامینیشن فائل داخل کرتے ہیں اس فائل کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان پر جتنے کیسز تھے جو خود اپنے ہاتھ سے جو لکھ کر کے دیا ہے وہ آنکڑے یہ موجود ہیں، یعنی جو اپنے ہاتھ سے ان کی پیس جو کیسز جو چل رہے ہیں اس کا جو دیا ہے وہ کیفیت یہ ہے، ورنہ تو اب اس سے جو باہر ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ عزیزوں اور دوستو، یہ جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جب حقوق انسانی کی جب بات آتی ہے تو سیدھا ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ویسٹ نے ہم کو، مغرب نے بہت سے مراعات ہم کو دی ہیں، انسانی حقوق پر بہت کچھ کام کیا ہے، یو این او نے بہت بڑے بڑے چارٹرز اس کے اندر جاری کیے ہیں جس کے نتیجے میں دنیا کو جو ہے آج انسانیت کو یہ ساری چیزیں مل چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترہ امتیاز یہ بھی ہے کہ یو این او بار بار اس بات کو یہ کہتا ہے، یا دنیا کے یہ ورلڈ کے جو بڑے بڑے طاقتور ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو حقوق انسانی کا چیمپئن ثابت کرتے ہیں،
اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کے موجد بھی ہم ہیں، یعنی حقوق انسانی کو دنیا کے سامنے سب سے پہلے ہم ہی نے پیش کیا ہے۔ اور بات اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز جو بہت اچھی لگے، بہت خوبصورت لگے، جو انسانیت کے لیے بہت اچھی دکھے، اس کو جس نے اس کو دیا ہے اس کا کریڈٹ اس کو دینے کے بجائے اس کو ساری چیزیں اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو حقوق انسانی کا تصور سب سے پہلے یورپ میں جہاں سے آیا ہے وہ انگلینڈ کا میگنا کارٹا کے ذریعے سے آیا ہے، جو تقریباً 17 سینچری کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس آئے تھے، جو ہیومن رائٹس اور سٹیزن رائٹس پر جو گفتگویں ہوئی، اور اس کے جو لا میکرز، اس کے جو پروفیسرز تھے، جو قانون داں تھے، جو انہوں نے دنیا کے مختلف حالات پر غور و فکر کرنے کے بعد جو باتیں انہوں نے رکھی ہیں، اس کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ بلکہ 18 سینچری میں امریکہ اور فرانس نے پہلی مرتبہ اپنے کنسٹیٹیوشن میں اس کو داخل بھی کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے حقوق جس کا تذکرہ آج یورپ ہمارے سامنے کرتا ہے، اس کے پیش کیے جانے سے 600 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، اسلام نے یہ سارے حقوق انسان کو دے چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق دیتا کون ہے؟ کیا کسی بادشاہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، کسی اسمبلی کی طرف سے دیے جاتے ہیں، کسی پارلیمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، یا کوئی ایسوسیشن بن کر کے وہ لوگ اس کو وضع کرتے ہیں؟ جب ہم ان سارے چیزوں پر اگر غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں نے اگر دینے کی کوشش کی بھی ہے تو وہاں ایسا ضرور ہے کہ وہاں اس نے اپنے مفادات اس میں محسوس کیے، اس لیے انہوں نے وہ حقوق دیے، لیکن جہاں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے ذریعے سے ان کے اپنے حقوق مار کھا رہے ہیں، ان کے حقوق پر جب ضرب پڑ رہی ہے تو اس کو انہیں واپس لینے میں بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے میں یہاں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حقوق انسانی کا جو اسلامی تصور میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ حقوق کسی انسان کے دیے ہوئے نہیں ہیں، کسی پارلیمنٹ کے دیے ہوئے نہیں ہیں، کسی اسمبلی کے دیے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ایسوسیشن کے دیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس خدا کے دیے ہوئے ہیں جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جو سارے انسانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہر انسان کو جو پیدا ہونے کے بعد ان دنیا کے اندر اس کے لیے جو بنیادی بیسک ضرورتیں جو تھی، بیسک اس کے حقوق جو تھے، ان حقوق کو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ دینے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کو پھر چھیننے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دیں گے تو چھیننے کے امکانات ہیں، لیکن یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس لیے چھینے نہیں جا سکتے۔ کوئی اس کو پسند کرے نہ پسند کرے، اس سے کسی کو نفع ہوتا ہو کسی کو نقصان ہوتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک بات اس پر غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حقوق انسانی پر جب گفتگو ہوتی ہے تو کسی ملک کے حالات کے اوپر ہوتی ہے، کسی کمیونٹی بیس پر ہوتی ہے، کسی کاسٹ بیس ہوتی ہے، کسی زبان کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ اگر انصاف ہو رہا ہے تو دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہونا لازم ہے۔ ایک کو کچھ اس سے زیادہ حقوق اس کو مل جاتے ہیں، دوسرے کے اس کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیا ہے تو سارے انسانوں کو، اس زمین پر پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں قیامت تک، ان تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یکساں حقوق دیے۔ اس میں رنگ و نسل کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں زبان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں علاقے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ چاہے اس کو مانے نہ مانے، یہی وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو لازماً ملنے چاہیے۔ اور جب اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے جب انسان غور کرتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی دل کی آواز، جو ضمیر کی آواز، ابھی جس کا میں نے ابھی تو آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ ہر وہ شخص جب مظلوم ہوتا ہے، جب اس پر ظلم ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر سے جو کرانے کی جو آواز نکلتی ہے، وہ جو چیخ کر کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوا، مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، تو معلوم ہے کہ یہ دل کی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے سے نکالتا ہے۔ آئیے
اس کو قرآن مجید نے جس انداز سے ڈیفائن کیا ہے اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین انسانی حقوق کی حیثیت سے نافذ کر دیے ہیں یا زمین پہ دے دیے ہیں انسانوں کو، اس کی خلاف ورزی کرنا قرآن مجید کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص خدا کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے دراصل وہی کافر ہے۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص خدا کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے دراصل وہی ظالم ہے۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اس اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے دراصل وہی ظالم ہے اور فاسق ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے یا پھر کوئی ایسا ذمہ دار جو اس کے کسی علاقے پر اگر اس کو اقتدار نصیب ہوتا ہے تو اس کی یہ لازماً ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنیادی حقوق دیے ہیں، جو بیسک رائٹس اس کو دیے ہیں، جو ہیومن رائٹس جسے کہا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے پوری شورا ان کی متفق ہو جائے، ان کی پوری پارلیمنٹ متفق ہو جائے، ان کی پوری اسمبلی متفق ہو جائے، تب بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جو حقوق انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں یہ دائمی ہیں، پرماننٹ ہے، جس کو کبھی چھیڑا نہیں جا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو حیثیت رکھی ہے وہ اپنے اور غیروں کے اندر کوئی فرق نہیں کیا ہے، یعنی وہ اسلام کو مانتا ہو یا اسلام کو نہ مانتا ہو تب بھی اس کے حقوق انسانی میں فرق نہیں پڑتا، ماننے والے کو بھی وہ حق ملے گا، نہ ماننے والے کو بھی وہ حق ملے گا۔ قوم کی اپنے قوم کا دوسرے قوم کے اندر فرق نہیں کیا ہے، اور امیر اور غریب کے اندر کوئی فرق نہیں کیا ہے، حکمراں اور رعایا کے اندر اللہ تبارک نے کوئی فرق نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ یہ مسلمانوں پر یہ بات فرض ہے کہ جو انسانی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے دیے ہیں اس کو لازماً زمین پر ہر اس انسان کو دلانے کی پوری جستجو اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا حق جو اسلام دیتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کو دیتا ہے وہ ہے زندہ رہنے کا حق۔ جب اس زمین پر وہ پیدا ہو گیا ہے تو کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو ختم کرے، اس کو قتل کرے، اس کو جینے نہ دے، اس کے جینے کو تنگ کر دے، یہ حق کسی کو نہیں مل سکتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے ایک انسان کو نہیں قتل کیا بلکہ ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا ہے۔ اور قرآن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ خون کے بدلے کا فیصلہ ہر انسان کو آزادی کے ساتھ کرنے کا نہیں دیا جائے گا، بلکہ کسی عدالت میں اس کا باضابطہ مقدمہ دائر ہوگا۔ جب معلوم ہو گیا کہ واقعی یہ شخص مجرم ہے اور اس نے کسی کا قتل کیا ہے، جب اس کے اوپر قصاص واجب ہوتا ہے تو اس وقت عدالت جب فیصلہ کرے گی تو اس کو قتل کیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا، کسی قوم اور کسی ملت کو یہ حق نہیں مل سکتا۔ یہ ملتا ہے صرف اس کو جب اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے، بغیر جرم ثابت ہوئے کہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی نفس کو، کسی انسان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ قتل اسی وقت کیا جاتا ہے جب واقعی وہ اس کا مجرم ہوتا ہے، ورنہ نہیں تو اس کی ذات نہیں جا سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بات ہمارے سامنے لائی ہے وہ یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے بعد جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ جس کے طرف بتایا گیا ہے وہ کسی نفس کا قتل کرنا بھی، اور ہر انسان پر کسی انسان کا ہلاک کرنا حرام قرار دیا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کا قتل نہیں کر سکتا چاہے اس نے کچھ بھی کیا اس کے ساتھ، البتہ یہ کہ اگر وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ حکومت کرے گی، عدالت کرے گی۔
دوسرا حق جو ہیومن رائٹ کی حیثیت سے اسلام جو دیتا ہے وہ جینے کا حق دیتا ہے. جینے کے حق سے مراد یہ ہے کہ انسان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس کا پروٹیکشن بہت ضروری ہے، ورنہ ہر طاقتور اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، ہر کمزور اس سے مشکل میں پڑ جاتا ہے، وہ مظلوم ہو جاتا ہے. اس کو قرآن نے جس انداز سے ڈیفائن کیا وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو بچایا. کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ کوئی اگر بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جا سکتا کہ چاہے وہ جیے مرے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دوسرے انسان کا یہ لازماً ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج کروائے. یہ اس کا حق ہے، بنیادی حق، کہ کسی بیمار کو اس حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. آخری حد تک اس کی علاج کا پورا انتظام اس کو کرنا پڑے گا. کوئی زخمی ہے تو اس کا علاج کروایا جائے گا. کوئی بھوکا مر رہا ہو تو بھوکے مرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ کوشش کی جائے گی کہ اس کے آس پاس کے جتنے انسان ہیں اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو زندہ رہنے باقی رکھنے کا موقع دیا جائے. کوئی ڈوب رہا ہو پانی میں تو ڈوبتے ہوئے اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ کوشش یہ کی جائے گی کہ ہر حال میں اس کو زندگی کو بچایا جا سکے. تو ایک طرف انسان کے قتل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، تو دوسری طرف اس کو زندہ رہنے کا یہ حق دیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کو موت کی طرف لے جاتی ہے اس میں بچانے کی جتنی امکانات میں انسان کے بس میں ہے ان تمام چیزوں پر انسان پوری کوشش کر کے اس کو بچانے کی پوری کوشش کرے. آپ کو معلوم ہے کہ یہی ہیومن رائٹ کے چیمپئن جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل کی جو کیفیت ہے بنی اسرائیل کی، اس کا جو تذکرہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تلمود میں یہ بات ملتی ہے کہ اسرائیل کو بچایا تو اس نے کوئی ساری انسانیت کو بچایا، لیکن اگر کسی نے غیر اسرائیلی کو بچایا اس نے بہت بڑا گناہ کیا. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج یہ لوگ اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اسلام اصل میں ہیومن رائٹس ہمارے پاس ہیں. ارے ہیومن رائٹس کا تو صحیح تصور تو یہ ہے کہ جہاں انسان کو قتل ہونے سے بچایا جائے، دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو مرنے سے بھی بچایا جائے، اس کی پورا پروٹیکشن کیا جائے. یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اور امیوں کے مال کے مار کھانے میں ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم پر کوئی مواخذہ ہونے والا نہیں ہے. اور تیسرا حق جو اسلام دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیتا ہے، وہ عورت کی عصمت کا حق دیتا ہے کہ ہر عورت وہ اس کی عصمت، اس کی حفاظت، یہ ایک اس کا بنیادی حق ہے. کسی مرد کو کسی عورت کو چھیڑنے کا کوئی اختیار نہیں، چاہے وہ اپنی قوم کی ہو یا کسی غیر کی ہو، اپنے سے تعلق رکھتی ہو کسی اور سے تعلق رکھتی ہو، اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا، اس کی عصمت کو تار تار نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی بھی ہو. یہ اس کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ جنگل کی رہنے والی ایک عام خاتون کیوں نہ ہو یا کسی بڑے شہر کی رہنے والی مہذب خاتون کیوں نہ ہو، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. اور یہاں تک کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، چاہے کوئی بھی ہو. اور اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی اسلام نے دنیا میں اقتدار حاصل کیا، جب وہ مقام حاصل کیا جہاں پر پاور سینٹرز پہ وہ پہنچے، تو انہوں نے اس کی حفاظت پر بڑا زور لگایا. دور دور تک جو ہے یہ بات مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ثنا سے حضر الموت تک ایک عورت سونا اچھالتی بھی جائے گی تو اس کو کسی بات کا خوف نہ ہوگا. یہاں تو سونا اچھالتے ہوئے جانے کی بات تو بہت دور کی ہے کہ بس میں جاتے ہوئے عورت سیف نہیں ہے، لوگوں کے درمیان ہے، شہر کے اندر ہے، شہری حدود کے اندر سارے سیکورٹیز کے موجودگی میں اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے، کچھ محفوظ نہیں ہے. پھر چوتھا حق اسلام اس کو یہ دیتا ہے کہ والسائل والمحروم، کہ ہر وہ سوال کرنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو وہ چیز اس کو نہیں دی ہے، جس چیز سے وہ محروم ہے، جس کے پاس وہ ہے وہ اس کو دوسرے کو دے، یہ اس کا بنیادی حق ہے. انہیں بھیک مانگ رہا ہو، اس کی مجبوری ہو تو بھی آپ کو دینا پڑے گا.
بلکہ اسلام اس سے آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے درمیان تم ٹٹولتے رہو کہ کوئی ایسا فرد جو کسی وجہ سے کوئی محروم ہے تو اس سے سوال کرنے سے پہلے تم آگے بڑھ کر کے اس کی خدمت کرو۔ یہ ہے وہ جو بنیادی حق اسلام انسان کو دیتا ہے۔ پھر ایک حق اسلام نے یہ بھی دیا ہے کہ انسان کو آزادی کا حق دیا ہے۔ کسی انسان کو دوسرے انسان کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں دیا ہے۔ آپ یورپ کی پوری تاریخ کو چھنگال کر کے دیکھ لیجیے کہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو انہوں نے غلام بنایا ہے۔ نہ صرف غلام بنایا ہے بلکہ غلاموں کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے۔ پھر اوپر سے حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد اسلام پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ اسلام نے انسانوں کے کوئی حقوق نہیں دیے بلکہ غلاموں کو پروان چڑھایا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ غلاموں کو پروان نہیں چڑھایا بلکہ غلامی کو ختم کرنے کے جتنے طریقوں کو اسلام نے اڈاپٹ کیا ہے، اس پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے۔ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آزادی سے جینے، رہنے، کھانے، پینے کی پورا انتظام اس کو ملنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر تاریخ پہ اگر ہم نگاہ ڈال کر کے دیکھیں کہ 30-40 سال کے اندر عرب کے اندر سے غلامی کو ختم کر دیا۔ بتایا گیا کہ اسلام میں غلامی کی حیثیت کیا ہے کہ کسی گناہ پر کفارے پر ایک کسی غلام کو آزاد کرو۔ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کر دیا جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اپنی مرضی سے غلاموں کو آزاد کیا جائے، بلکہ آگے یہ ہے کہ دوزخ سے چھٹکارا اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو غلاموں کو آزاد کرو۔ یہ ترغیب اسلام نے دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 63 غلاموں کو آپ نے خرید کے جو ہے آزاد کروایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے 67 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کے اندر بازی لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ 30,000 غلاموں کو انہوں نے آزاد کروایا۔ آپ اندازہ کیجئے کیسا کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو غلام جب آزاد ہوئے تو پھر دنیا میں پھر آزاد یہ نہیں رہے یہ لوگ۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ کسی کو کم ذات بنایا جاتا ہے، نیچی ذات کا بنایا جاتا ہے، اس کو ریزرویشنز دیے جاتے ہیں، اور جب ریزرویشن دیتے ہیں تو وہ IAS IPS تک بن جاتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن سماج میں اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ملتا جو واقعتاً ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی مندر میں چلا جاتا ہے تو اس مندر کو دھو دینا پڑتا ہے، وہ گندی ہو جاتی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ بلکہ اگر آپ اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہی غلاموں کے آزاد کردہ غلاموں کے اولادوں میں سے یا خود ان لوگوں میں سے کئی ائمہ پیدا ہوئے، کئی فقہا پیدا ہوئے، کئی محدثین پیدا ہوئے، اور کئی مدبرین جو بڑی بڑی حکومتوں کے سلطنت کے یہ تھے، فوج کے سپہ سالار بنائے گئے اور بڑے حکمراں بنائے گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام کے سوا کسی اور نے نہیں دی ہے۔ پھر ایک حق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دیتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ایک کے ساتھ انصاف ہو دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم حق سے پھر جاؤ۔ تم تو عدل و انصاف کے علمبردار بنا کر کے کھڑے کیے گئے ہو۔ ہر حال میں اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو کہ دوست ہو۔ دوستوں کے ساتھ تو انصاف ہو سکتا ہے، دشمن کے ساتھ انصاف نہیں۔ انصاف کا جہاں معاملہ آئے گا تو دشمنوں سے بھی ہوگا۔ اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا، ایک ہمارا حکمراں ہے، خلیفہ ہے وقت کا، لیکن ایک عام آدمی کو اس کا انصاف دلایا جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شکایت آتی ہے کہ فلاں شخص کے بیٹے نے
جو وہاں کے گورنر تھے، مجھے اس نے مارا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے دونوں کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ کوڑا اپنا ہاتھ میں دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس مظلوم کے ہاتھ میں، کہ اس کے جو بیٹے، جس نے گورنر کے بیٹے نے جو تم پر مارا ہے، تم جتنی زور سے اس نے مارا ہے تم اس کو مارو۔ اس نے مارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے کہا کہ گورنر کو بھی ایک مارو، تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ امیر المومنین، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے کہ ان کے والد نے مجھے نہیں مارا تھا، بیٹے نے مارا، میں بیٹے سے تو بدلہ لے سکتا ہوں لیکن باپ سے نہیں لے سکتا۔ یہ ہے انصاف جو اسلام نے دیا انسانوں کو۔ پھر اس کے ساتھ انسانوں کے درمیان جو مساوات کی جو کیفیت پیدا کی ہے کہ کوئی اونچا، کوئی نیچا، کوئی امیر، کوئی غریب، یہاں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دنیا پوری بسی ہوئی ہے۔ اگر ہندوستان کا اگر پورا نظام اگر آپ دیکھیں گے تو 85% وہ لوگ ہیں جو مختلف نیچی ذاتوں کے اندر مانے جاتے ہیں، جو اعلیٰ ذات کے 15% سے زیادہ نہیں مانے جاتے، اور یہ سارے لوگ مل کر کے ان کو بتاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے اوپر حکومتیں کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا، اسی سے اس کی قومیں اور برادریاں بنائی ہیں۔ یہ اس لیے کہ صرف اس کے اندر تعارف ہو، نہ اس لیے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی ایک نسل کا ہے کوئی دوسری نسل کا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ سارے انسان برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اس لیے کہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حق انسان کو دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں چاہے کوئی بھی کرے نیک کام، اس کا ساتھ دو، خود دوست کے دشمن ہو، اپنا ہو کہ غیر ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، اس میں کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اس کا تعاون کرو۔ لیکن اگر برا کام کر رہا ہے، چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کو ایوائڈ کرو، اس کا ساتھ مت دو۔ اور اسلام نے یہ بھی کہا کہ لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے پر اس نے پابندی لگائی۔ اس زمانے میں تو جب لڑکیاں پیدا ہوتے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، آج کی جدید دنیا بھی اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ سوال اس سے نہیں پوچھا گیا جب کسی نے قتل کیا تو کیوں قتل کیا تو نے، بلکہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس جرم میں تو ماری گئی۔ یہ اسلام کا جو بنیادی تصور انسان نے جو دیا ہے، جو بنیادی رائٹ کسی لڑکی کو دیا ہے، دنیا کے کسی انسان کے لیے کوئی پارلیمنٹ، کوئی اسمبلی، کوئی چیز نہیں دے سکتی اس کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ چاہے دوست ہو کہ دشمن ہو، کسی کی بستیوں کو غارت نہ کیا جائے، ان کو ویران نہ کیا جائے، کسی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، کھیتیوں کو غارت نہ کیا جائے، مویشیوں کو ہلاک نہ کیا جائے، چاہے کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ دشمن کی لاشوں کو مسلح کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ لاش ہے، مر گئی، اس کو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت غزوہ احد کے اندر صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو شہید ہو چکی ہے، ان کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے، لوگوں نے لوگوں کی ناک کاٹ کے، کان کاٹ کے، اس کے ہار بنا کر کے لوگوں کو پہنائے۔ دشمنوں نے یہ حرکتیں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اس موقع پر دی کہ ان لوگوں نے تمہارے لاشوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، لیکن تم کم سے کم ان کے ساتھ نہ کرنا۔ بلکہ ایک جنگ کے موقع پر ایک سردار جو کفار کی طرف سے اندر گر جاتا اور مر جاتا ہے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے 30,000 درہم انہوں نے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس لاش کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مردوں کو بیچنے والا نہیں ہوں، لے جاؤ اپنی لاش کو، میں مردوں کو بیچنے والا نہیں ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی عزت نفس اس کی بہت اہم ہوتی ہے۔ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو ذلیل نہ کیا جائے، اس کے ساتھ غیبت نہ کی جائے، اس کی چغلی نہ کی جائے، اس کے اندرونی معاملات کے اندر نہ جھانکا جائے، یہ تمام چیزوں سے اس کی حفاظت کی جائے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے یہ بھی کہا
کہ دوسروں کے خداؤں کو گالیاں نہ دو. صرف یہاں خداؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس پورے آیت کے کنسپٹ میں اگر اب دیکھا جائے تو یہ بات ہی معلوم ہوتی ہے، چاہے ان کے ذمہ داران ہوں، ان کے بزرگ ہوں، جن کے پاس لوگوں کی کچھ نہ کچھ عزت ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہوں، ان کو بھی گالیاں نہ دو، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، تاکہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اتنا بڑا حق کوئی اور نہیں دے سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق بھی دیا کہ آزادی اظہار رائے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہر آدمی کھلے عام تنقید کر سکتا ہے، کھلے عام کسی کو بول سکتا ہے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی، تم سے یہ اچھا کام ہوا ہے. اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتی. چاہے یہ، بلکہ یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر تو ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ چاہے کوئی بھی کچھ بھی کرے تم اس کے اوپر باضابطہ نکتہ چینی کرو، اس کو بتاؤ کہ اگر تم غلطی کرتے ہو غلطی کرو، اس کی بتایا جائے، اس کو روکا جائے اس سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی آزادی دی ہے، یہ اتنی بڑی آزادی، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. ہر مذہب چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے مذہب کو قبول کریں. اسلام نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ کو بتایا گیا، سمجھایا جائے گا، تمہارے نفع بتایا جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا. تم قبول کرتے تم اپنا آزادی کے ساتھ قبول کرو، لیکن ہم زبردستی کسی کو قبول نہیں کرنے دیں گے. عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی فرمائی کہ حاکموں کو چاہے وہ کسی مقام پر پہنچ جائیں، لیکن اپنے ایک عام شہری کے ساتھ بھی کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کر سکتے، کسی طرح کا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. چاہے وہ، یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ ایسی کوئی حرکت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کے بارے میں یہ بات بتائی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. بلکہ یہاں بتایا گیا کہ انسانوں کے معاملات کو چلانے کے لیے حکومت کے ذمہ داروں کو یہ بات دی گئی کہ امرہم شورا بینہم، کہ تم آپس کے مشورے سے لوگوں کے فائدے نفع کے لیے سوچ کر کے کاموں کو کیا کہتا ہے. یہ وہ چند باتیں تھیں جو حقوق انسانی سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو جو بنیادی طور پر جو حقوق اللہ تعالیٰ آپ نے دیے ہیں، اللہ اس پر ہمیں قائم رہنے، اور دوسرے وہ انسان جو اس سے محروم ہیں ان کو دلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے ہمیں پوری جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین، اگر واقعی اجتماع میں اچھی باتیں ہوئی ہیں یا تربیتی باتیں ہوئی ہیں تو میری ایک خواہش ہے کہ آپ سب لوگ اپنے دوست احباب کو اس اجتماع میں شریک کریں. ہر عام اجتماع میں جو ہے ہم اپنے دوستوں کو لائیں یہاں، تو بہت ہی بہتر ہوگا. میں اس اجتماع کے لیے اختتام کہنا ایک اعلان ہے.